مسئلہ ہے کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لگا پڑھایا گیا اپنا پڑھا کر کیمرہ غیرت کہیں کا ہیلو ہیلو 20 سالہ پاکستانی نوجوان جس کی شناخت پاکستانی ہوئی ہے آئی ڈی کارڈ اس کے پاس پاکستانی ہے اس کا نام ہے شہزیب خان اریسٹ کر لیا گیا ہے اور الزام یہ لگا ہے کہ امریکہ کے اندر ٹیررسٹ اٹیک کروایا تھا یہودی کمیونٹی کو مروانے کے لیے اور بڑا بھیانک اٹیک کروایا تھا. کہنا یہ ہے کہ جتنے یہودی ہو سکتے ہیں میں مارنا چاہتا تھا. تو پاکستانی عوام کی طرف بڑھتے ہیں پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں پاکستانی ملوث کیوں ہیں. اگر تو وہ مسلمان ہے تو اس نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں فخر بھی ہے. یہودی ویسے بھی آپ کو پتا وہ کیا حال کر رہے ہیں ملک کے اندر. انہوں نے ہر کسی ملک کے اندر ہر کسی ملک کے اندر کوئی نہ کوئی پھڈا پرسات یہ وہ کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے اگر اس نے یہ کیا تو میرے تو یہی رائے ہے کہ اگر اس سے بھی زیادہ یہودیوں کو مارے تو وہ سب سے بہتر ہے. امریکہ کے اندر جو یہودی کمیونٹی موجود تھی وہاں پر انہوں نے کیا کہا تھا ہمیں جو ان پر اٹیک کیا گیا؟ اگر آپ کے اندر اتنے گٹس ہیں یا اگر آپ کو اتنی یہودیوں سے نفرت ہے, اسرائیل سے نفرت ہے, تو کھلم کھلا جائے نا پھر اسرائیل کے اندر لڑے جا کر. ہم اگر ہماری گورنمنٹ ہمیں اجازت دیتی ہے ہم تو تیار ہے جانے کے لیے. جس بندے نے اٹیک کروایا اس کو گورنمنٹ نے اجازت تو نہیں دی تھی. اس کو اگر گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی, اس نے اپنے اسلام کو دیکھ کے یہ کیا اٹیک. اس نے تو جواب دیا اللہ کو ہے, اس نے تو اللہ کو خوش کیا ہے, اس نے تو ایک قسم کا جہاد کیا ہے. اسلام نے کبھی کسی جو معصوم ہے غیر مسلم ہے ان پر اٹیک کرنے کا حکم نہیں دیا. اب ایک بندہ جس نے آپ کو چھیڑا, دیکھیں اسرائیل اور فلسطین کی لڑائی چل رہی ہے, وہ یہودی جو امریکہ کے اندر موجود ہیں, جو کینیڈا کے اندر موجود ہیں یا جو پاکستان کے اندر بھی موجود ہے, ان کی تو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی میں کوئی ہاتھ نہیں نا ہے. اب ایک بندہ آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا, آپ وہاں جا کر آپ جہاد کے نام پر آپ ایک اٹیک کرواتے ہو. دس از ناٹ جہاد. آپ کو کسی معصوم کی جان لینے کا کسی نے رائٹ نہیں دیا. اسلام میں بھی غیر مسلم جو معصوم ہو, جس نے آپ پر اٹیک نہ کیا ہو, یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہے. میری بات سنیں, اگر اسلام نے اجازت نہیں دی جو ان سے فلسطین کے اندر, بوسنیا کے اندر, چیچنیا کے اندر بے قصور مارے گئے ہیں, ان کو شہید کیا گیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شہید کیا گیا ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے چن چن کے صرف بڑوں کو شہید کیا ہے, ان کے گھر بار سب کچھ تباہ کر دیا انہوں نے, ٹھیک ہے. فلسطین کے اندر کیا انہوں نے کیا آپ کو بھی پتہ ہے. میری بات سنیں, جائے جس کا جہاں پہ حق ہاتھ پڑ رہا ہے وہ وہاں پہ اتنا کام کر رہا ہے ان کے لیے. وہ یہودی ہے, ان کو ختم کر دینا چاہیے. اسلام کے اندر ہے یہودیوں کو ختم کر دے, جبکہ وہ نبی کو مانتے ہی نہیں ہے, نبی کو مانتے نہیں ہیں, کلمہ ہی نہیں پڑھتے, وہ ایمان ہی نہیں لے کے آ رہے. وہ یہی چیز کہہ رہے کہ نبی آ رہے ہیں, توبہ استغفر اللہ توبہ نعوذ باللہ, دنیا کے اندر نبی آ رہے ہیں, جبکہ قرآن پاک نے کھلم کھلا کہا ہوا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک پاکستانی لڑکا جس کی عمر صرف 20 سال ہے اور وہ پلان کر رہا ہے دنیا کا سب سے بڑا اٹیک کرنے کا امریکہ کے اوپر. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا خبر ہے, یہ کتنی بڑی اور کتنی خطرناک خبر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری ایک ہسٹری ہے. اس کی پوری ہسٹری یہ ہے کہ 9/11 آپ کو یاد ہے نا, اور یہ ابھی جو ہے یہ سپٹمبر ہے. 9/11 کا حملہ جب ہوا تھا اس کے بعد امریکہ کی طرف سے پاکستان کو کہا گیا تھا فون کر کے کہ ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا, ہمارا ساتھ دینا ہے یا پتھر کے زمانے میں جانا ہے. تو جنرل مشرف فوراً انہوں نے کہا تھا یس سر, نہیں ہم نہیں جانے کو تیار پتھر کے زمانے میں. اور اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ تو اب یہ خبر ہے کہ اس سے بھی زیادہ بڑا ایک حملہ وہ پلان کر رہا تھا. اور وہ حملہ کیا تھا کہ 7 اکتوبر کو اس نے یہ حملہ کرنا تھا اور نیو یارک میں یہ حملہ کرنا تھا. اور کہاں پر؟ نیو یارک پر یہودیوں پر یعنی جوز پر یہ حملہ اس نے کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا. اور 7 اکتوبر کو اس لیے کیونکہ 7 اکتوبر کو اینیورسری ہے حماس کے اٹیک کی. حماس نے جو اسرائیل پر حملہ کیا تھا 7 اکتوبر کو, اس کی اینیورسری منانے کے لیے ایک پاکستانی 20 سالہ لڑکے نے, جس کا تعلق داعش سے بتایا جا رہا ہے, اس نے یو ایس امریکہ کے دل, امریکہ کے شہر نیو یارک پر حملہ کرنے کا سب سے بڑا پلاٹ تیار کیا ہوا تھا. یہ ہے خبر, یعنی یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتائی, اب آپ سوچیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے. اور اب وہی ایک ایسا ہی بندہ, اچھا اس سے نکل کے آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر کچھ ایسا ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا, پھر کیا ہوتا, پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا پھر اگر یہ بندہ نہ پکڑا جاتا.
تو پہلے تو یہ بڑے ہی شرم کی بات ہے. اس کو کنڈیم کرنے کی اس لیے ضروریت ہے کہ نوجوان نکل رہے ہیں کنٹریز سے کیا کرنے کے لیے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ان کنٹریز میں آ رہے ہیں پوری دنیا کے کنٹریز سے نوجوان ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے. کوئی ہارورڈ میں جا رہا ہے, کوئی آکسفورڈ یو کے میں جا رہا ہے, ان کنٹریز میں یہاں پر جتنی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں, امریکہ. اور کوئی آ رہا ہے یہاں پر یوتھ کسی کنٹری کی آ رہی ہے رول کرنے کے لیے, ٹیک کمپنیز پر رول کرنے کے لیے, یہاں پر جابس حاصل کرنے کے لیے, یہاں پر بڑی بڑی کمپنیز کی میں پوزیشنز حاصل کرنے کے لیے. انڈیا کو دیکھ لیں آپ, ہم سایہ کنٹریز ہیں نا دونوں. وہاں کی نوجوان, وہاں کی یوتھ کس لیے آ رہی ہے؟ کبھی کوئی آپ نے ایسا یہ خبر سنی ہے کہ جی وہ بندہ پکڑا گیا ہے جس نے امریکہ پر جو ہے وہ حملہ کرنا تھا, وہ کہیں اور سے بس نکلے تو صحیح, وہ ہمیشہ پاکستان سے ہی نکلتا ہے. وہ 7 اکتوبر حماس کا بدلہ لینا چاہتا ہے. مجھے ایک چیز سمجھا دیں, پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟ کیا جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے وہ پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے؟ جو دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ اگر آپ کو یہ بڑا شوق ہے تو آپ پاکستان کی آئیڈینٹی ہٹا دیں. اب امریکہ کے اندر ایف بی آئی نے ان کوآرڈینیشن ود رائل کینیڈین جو ماؤنٹڈ پولیس ہے اس کے ساتھ مل کے, آپ کو پتہ ہے کینیڈا, امریکنز اور برطانیہ ان سب کی جو آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یار آپ داد دیتا ہوں میں کینیڈین پولیس کو اور امریکن انٹیلیجنس کو کہ وہ ایسے لوگ جو ایسی حرکتیں کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈوانس میں پکڑ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں داد ہے ان لوگوں کو. 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر کبھی کسی دہشت گرد کو اس طرح کوئی کارروائی نہیں کرنے دی. بہت سارے مسلمان گئے ہیں اور زیادہ تر پاکستانیوں کو یہ کیڑا ہوتا ہے کہ وہ یہ حرکتیں کرنے چاہتے ہیں. اب کوشچن یہ ہے, جس بندے سے وہ گن لینا چاہ رہا تھا, ایئر اسٹرائک رائفل لینا چاہتا تھا, وہ سننے میں آیا کہ ایک انڈر کور ایجنٹ ہے جو ایمونیشن اور باقی چیزیں ہنٹنگ نائفز وغیرہ دینا چاہتا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ سننے میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ ہے اس نے ایک ہیومن ٹریفکر کو یہ بھی کہا کہ مجھے امریکہ کے اندر اسمگل کرو. اب مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی, میں اس چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بھیا تمہارا کیا پرابلم ہے جیوز کے ساتھ, تمہارا کیا پرابلم ہے امریکنز کے ساتھ. تم اگر کسی کے بچے ہو, تم اگر کسی کے بیٹے ہو, تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو, تمہارے دماغ میں کوئی ایسا کیڑا موجود ہے تو تم اس کے لیگل پولیٹیکل اپنی اوپینین شیئر کر کے اپنی بات کر لو. جب دنیا کے اندر آپ کو یہ اوپینین, آپ کی اوپینین دینے کا حق ہے. پورے امریکہ کے اندر یونیورسٹیوں میں طالب علموں نے احتجاج کیا, یونیورسٹیوں کے اندر بھائی ہارورڈ, کیمبرج, آئی وی لیگ کے اندر احتجاج ہوئے ہیں. تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ بھی احتجاج کریں, آپ اپنی آواز بلند کریں جو آپ کو آواز بلند کرنی ہے. آپ کسی چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں, آپ کا کسی سے کوئی پرابلم ہے, آپ بالکل ان کو کہیں, جا کے کہیں بھائی ہمیں اس چیز سے ناپسند گزری ہے اور ہم اس کو, آپ کی ان پالیسیز کو پسند نہیں کرتے, ہم اس کے بارے میں ایک اوپینین رکھتے ہیں. بھئی آپ کا اوپینین رکھنا تو حق ہے, پر آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ جا کے دوسرے بندے کی جان لے لو؟ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے جی کہ آپ حماس کے پیروکار ہیں. حماس کا آپ سے کیا لینا دینا ہے؟ ٹھیک ہے. اب پوری دنیا میں جب یہ اخبار میں خبریں آئی ہیں, کیا خبریں آئی ہیں؟ آپ پاکستانی سٹیزن, ایک پاکستانی شہری ہے, کینیڈا نے پکڑ لی ہے. مجھے بات بتائیں, وہ جو پاکستانی ہیں وہ تو ڈب گئے, انہوں نے رہ کھ نہیں ہونا ہے سن کے کہ ہمارا ایک پاکستانی پکڑا گیا. ان بیچاروں کو کیا رہا وہاں پہ یار؟ آپ نے کیا چھوڑا ان کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جو حرکتیں کریں گے اس سے کوئی آپ کوئی بہت بڑا اسلام کا نام سر بلند کریں گے؟